الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ جیسا کہ میں نے پچھلی کلپ میں ذکر کیا تھا کہ مروجہ غیر اسلامی رسومات اور رواجات کے تعلق سے میں آپ حضرات کی خدمت میں باتیں رکھتا رہوں گا۔ تو سب سے پہلے بچے کی ولادت اور اس کے عقیقے کی رسموں کے تعلق سے کچھ باتیں میں عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ بعض علاقوں میں یہ دستور دیکھا گیا ہے اور ہمارے علاقوں میں بھی یہ دستور ہے، کرناٹک وغیرہ میں، بچہ پیدا ہونے سے پہلے عورت کو اس کے میکے بھیج دیا جاتا ہے تاکہ پہلا بچہ ماں باپ ہی کے گھر پیدا ہو، یعنی ننیال میں پیدا ہو۔ اگر ایسا نہ ہوا تو اس کو منحوس سمجھتے ہیں، جبکہ یہ غیر ضروری بات ہے۔ اس کی اس قدر پابندی کرنا کہ کسی طرح ٹلنے ہی نہ پائے، یہ اپنی طرف سے نئی شریعت بنانا ہے، خاص طور سے جبکہ اس کے ساتھ یہ عقیدہ بھی ہو کہ اس کے خلاف کرنے میں کوئی نحوست ہوگی یا ہماری توہین یا بدنامی ہوگی، کیونکہ نحوست کا عقیدہ تو بالکل ہی شرک ہے، کیونکہ نفع اور نقصان پہنچانے والا تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ لہذا جب کسی چیز کو منحوس سمجھا اور یہ جانا کہ اس سے نقصان ہوگا تو یہ شرک ہو گیا۔ مذکورہ نقصان کے علاوہ دوسرا نقصان یہ بھی ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے قریب کے زمانے میں عورت کو اس کے میکے بھیجنے کی پابندی میں یہ بھی تمیز نہیں رہتی کہ سفر کے قابل ہے یا نہیں ہے، جس سے بسا اوقات کوئی بیماری ہو جاتی ہے، حمل کو نقصان پہنچ جاتا ہے، مزاج میں ایسی تبدیلی ہو جاتی ہے کہ اس کو اور بچے کو ایک مدت تک بھگتنی پڑتی ہے۔ بلکہ حکماء اور ماہر ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اکثر بیماریاں بچوں کو حمل کے زمانے کی بے احتیاطیوں سے ہوتی ہیں، غرض دونوں جانوں کا نقصان سامنے آتا ہے۔ تو بہرحال پہلا بچہ باپ ہی کے گھر میں ہو، یہ جو عقیدہ ہمارے مسلم معاشرے میں پھیل گیا ہے اور سختی کے ساتھ اس پر خاص طور سے عورتیں عمل کرتی ہیں، اس کا تعلق اسلام سے ہرگز 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 نہیں ہے، بلکہ پہلا ہو، دوسرا ہو، تیسرا ہو، شوہر ہی کے ذمے ولادت کا اور بچے کے دودھ پلانے کا اور بچے کی پرورش کا سارا خرچ شوہر کے ذمے ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رسومات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رجوتك عفوا ولا لي سوى، ودمع يسيل على مصحف به